ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دیکھیے، وسیم رضوی کی بکواس جو ہے وہ ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے ہے، اور یقیناً ہر سنجیدہ ہندوستانی جو ہے وہ اس کی اس نازیبہ گفتگو کی مذمت کر رہا ہے۔ کیا اس میں وہ پہلو نہیں ہے جو نکالا جا رہا ہے؟ نہیں، یہاں تو شیعہ سنی سبھی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ شیعہ سنی کے بیچ کوئی اس سلسلے میں جتنے احتجاج اہل سنت والجماعت کر رہی ہے اتنا ہی احتجاج شیعہ علماء بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں، اس سے پہلے بھی مسائل ہو چکے ہیں۔ یہ شیطانی حرکتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں اور اس کا جواب طریقے سے دیا جائے گا۔ جو جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، سکون سے قبضہ کیا آنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں کرنا چاہیے۔ قانون ہے، اس کے نہیں کھلا اور سب کچھ کہہ سکتے ہیں شانتی سے، تاکہ جو مقصد ان کا ہے، کہنے کا مقصد ان کا نہیں ہے، ماں کچھ اثر نہیں پڑنے والا ہے جن کے لیے کہا جا رہا ہے، قرآن کے لیے کہا جا رہا ہے، قرآن میں کوئی اثر نہیں پڑنے والا، لیکن یہ شیطانی حرکت کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں اسے کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، اور وہ حرکت نہیں سکون سے قانون کے دائرے کے اندر امن کے ساتھ میں کرنا چاہیے۔ وسیم رضوی نے جو پٹیشن ڈالی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ اسمویدھانک بھی ہے، یعنی بھارتی دستور کے خلاف ہے، چونکہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا وقت خراب کرنا ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والے کا کیا عقیدہ ہونا ہے، وہ کیا چیز اس کو پسند کرتا ہے، اس پہ کوئی کورٹ بھی کچھ نرنے نہیں لیتا ہے، بلکہ اس سلسلے میں کورٹ آزادی دیتا ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ ہے کہ قرآن مجید یہ آسمانی کتاب ہے، یہ اپنے روز اول سے، یعنی جب سے اس کا نزول شروع ہوا اور مکمل ہونے تک آج تک اس کا چیلنج ہے کہ کوئی اس کی طرح 10 صورتیں لے کر کے آ جائے یا اس کی طرح کلام لے کر کے آ جائے، بلکہ ایک جگہ تو کہا گیا کہ اس کی طرح ایک سورہ لے کر کے آ جائے۔ لیکن جو ان کی زبان تھی، یعنی جو عربی بولنے والے تھے، اہل عرب اپنے آپ میں بڑے فصیح و بلیغ ہوتے تھے، وہ قرآن پاک کا جواب لانے سے قاصر رہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہاں مجھے ایک چیز یہ بہت، حالانکہ ہمارے بہت سی چیزیں اختلافات بھی ہیں، بیسک بھی ہیں، پھر ان میں بھی کئی طبقے ہیں، وہ سب چیزیں میرے سامنے ہیں، لیکن یہ اس وقت امت مسلمہ کا بہرحال بنام مسلم یہ ایک بہت اچھا چیز سامنے آئی ہے کہ شیعہ سمودائے نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور اس پر سخت ایکشن لیے ہیں۔ یہ میں اس کا بہرحال یہ ہے کہ ایز اے مسلم اور ایز اے ہومن اس کا رسپیکٹ کروں گا اور اس کو عزت دوں گا کہ یہ اچھا ہوا ہے، ورنہ یہ بہت خطرناک سازش تھی۔ اور سپریم کورٹ سے بھی ہمیں یہ پوری امید ہے کہ یہ ریٹ اس کی خارج ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ رضا اکیڈمی نے کل سپریم کورٹ میں PIL دائر کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف اس کو ریجیکٹ کیا جائے بلکہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ یہ بھارت کو جھونکنا چاہتا ہے، یہاں پر بھارت کو مطلب سول وار کرانا چاہتا ہے، لیکن یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ اس کی سازش کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ کرپٹڈ ہے، جیسا کہ ڈاکٹر فضل اللہ چشتی صاحب نے کہا، یہ کرپٹڈ ہے، تو اس لیے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب کر رہا ہے۔ حکومت ہند کو اور حکومت اتر پردیش کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ کہیں وسیم رضوی ان کے چھوڑے ہوئے چیلے تو نہیں ہیں۔ شک جاتا ہے حکومت وقت پر کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے جو مذہبی بھاوناؤں کو بھڑکا کر ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں حکومت ہند سے مطالبہ کروں گا کہ بھگوا بھیس میں جو لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے ہمارے پورے ملک کا وقار انٹرنیشنل لیول پر مجروح ہو رہا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو پہچانیں کہ کہیں وہ لوگ اس ملک کے حکمرانوں کی امیج کو خراب تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرا حکم، دیکھیے، زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے بہت سال پہلے کلکتہ ہائی کورٹ میں بھی اس طرح کی ایک PIL داخل ہوئی تھی کہ قرآنک ورسز کنٹینز دوز پورشنز which has got violence. But the Calcutta High Court rejected it and said that this is an attempt to hurt the feelings of the people of the country. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ this itself is amountable to because of 295A کے تحت یہ لوگوں کو دکھ پہنچایا جا رہا ہے، اور پٹیشن کرتا نے یاچکا کرتا نے ان آیتوں کو سمجھا نہیں ہے
اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ جب میری ابھی اسپیچ ہوگی میں اس کا ڈیٹیل ریفرنس دوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وسیم رضوی کو نہ صرف اس PIL کو ریجیکٹ کیا جائے بلکہ کورٹ کا ٹائم, پیسہ اور لوگوں کے بھاوناؤں کو ہرٹ کرنا, ان تینوں کے لیے اس کو خود پنشمنٹ دیا جائے, اور ہم اس کا پورا ریفرنس دینے والے ہیں ابھی. دیکھیے یہ شیعہ اور سنی کا کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ نہیں ہے. مسلمس میں بہت سے سیکٹس ہیں, سمپردائے ہیں, لیکن اس پہ سب کا یقین ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ تا قیامت اسی طرح رہے گا. تو یہ کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ نہیں ہے. اور وسیم رضوی چونکہ شیعہ سمپردائے سے ان کا تعلق ہے, شیعہ گٹ سے, خود شیعہ اسکالرس نے ان کو ابینڈن کیا ہے. اور ہم بنا تفصیل میں جائے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہز پاس مسٹ بی سین, ہز ریکارڈ آف مینٹیننگ وقف پراپرٹی, دا ایلیگیشنز اگینسٹ ہم, دا FIR اگینسٹ ہم, دیٹ شوڈ آلسو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن.